اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دور سے یہ پکارتا ہوا آیا، اے ابن زبین یا ابن زہبین، یعنی اے دو زبیوں کے بیٹے، اے دو زبیوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں دو زبیوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے ذبی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ پہلے ذبی حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ تو مشہور ہے، جس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں، وہ تقریباً ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ تاہم ذبی ثانی حضرت عبداللہ کے واقعہ کا تذکرہ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد بیت اللہ کی سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ دار بنے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا، برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا، مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، مظنونہ کیا ہے؟ پھر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص پھر آیا اور بولا، زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ طیبہ، برہ اور مظنونہ وہ سب زمزم کے نام ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا، حرم شریف میں جاؤ، وہاں ایک کوا آئے گا اور زمین پہ 3 بار ٹھونگ مارے گا، وہاں وہ پاک پانی زمزم ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر حرم میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا، وہاں ایک کوا آیا اور زمین پر 3 ٹھونگ ماری۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ظہور زمزم کے بعد بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بے اعتدالیاں در آئیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈھاتے، لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف اور ہدیہ کھا جاتا، حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے۔ چنانچہ ان کی بے اعتدالیاں اور حجاج اکرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز و اقتدار سے محروم کر دیا اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور بن قزا نے ان پر حملہ کر دیا۔ بنو جرہم شکست سے دوچار ہوئے۔
ان کے سردار عمرو بن حارث بن مزاز نے کعبہ شریفہ کے نفیس اور بیش قیمت تحائف و ہدایہ کو چاہ زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاڑ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا کہ ہم تو مکہ کی سکونت اور زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، ان بعد میں آنے والے بھی نہ پی سکیں، اور اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ اس واقعے پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع تقریباً 300 سال لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے جد امجد سردار عبدالمطلب کو اس اعزاز سے نوازا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبدالمطلب خطا لے کر آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب سردار عبدالمطلب نے چاہ زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کی تھی تو اس وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر عبدالمطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ عبدالمطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ حضرت عبدالمطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے۔ حضرت عبدالمطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبدالمطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ سن کر عبدالمطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس قریش نے کہا، تو پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبدالمطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حذیل کی کہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر سردار عبدالمناف بنو عبد مناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک معتبر و معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا، بے آب و گیا، ویران صحرا تھا۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔
سردار عبدالمطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں۔ ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی شکار مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں عبدالمطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں وہی ہم کریں گے۔ تو عبدالمطلب نے کہا کہ ہم میں جس قدر ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک ایک گھڑا کھودے تاکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گھڑے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کی بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا۔ سب نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبدالمطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو یہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ اٹھ کر کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبدالمطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں پانی دیا، شیریں پانی مہیا فرما دیا ہے۔ آؤ تم بھی پانی پی لو اور اپنی مشکیزیں بھی بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا، اپنی ضرورتیں پوری کیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردار عبدالمطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب لوگ کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ سردار اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے۔ جس ذات نے آپ کو اس بیابان میں سیراب کر دیا ہے وہی ذات آپ کو زمزم سے بھی سیراب کر دے گی۔ آؤ یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبدالمطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کہنا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر عبدالمطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیر لیا۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا،
عبد المطلب اس میں ہمارا حصہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے نام سے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام سے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام نکلیں، اور قریش کے نام کے جو تیر تھے کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، جو کہ نہایت صورت اور سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد بلکہ خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ دس بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت آئی، تو انہوں نے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کو کہا۔ اپنے والد کے حکم کے سامنے سے تسلیم کر دیا۔ قرعہ اندازی میں ان 10 بیٹوں کے نام کا ڈالا گیا۔ لوگوں کے مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت میں تھے تو یہ خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے، چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں ہل چلیے، وہاں ایک کہاں اس سے مل نکالے، حل بیان کرے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ اپنے صاحب کے ذبح کرنے کا مکمل رہا، اور اگر اس نے ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی بھی پوری ہو جائے گی اور عبداللہ ذبح سے بھی بچ جائے گا تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجیے۔ اور پھر سب اس عورت پاس پہنچے اور تجربہ سنایا۔ اس عورت نے کہا تمہارے ہاں جت کی مقدار مقرر ہے، یعنی 10 تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام پر قرعہ نکلا تو ان کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔
10 اونٹ زیادہ کیے تو دوبارہ حضرت اب کا نام، جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبدالمطلب مبارکباد دی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے تب تک میں اس قرآن کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرآن نکلا تو حضرت عبدالمطلب نے تکبیر کہی اور صفا مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 2 دیے جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انا ابن ذبیح، 2 ذبیحوں کا فرزند، قربانیوں کا فرزند، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔